بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر، آمین یا رب العالمین۔ میں آپ سب کا آج کی اس مجلس میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا مرکب اضافی اور مرکب جاری۔ حالانکہ ہمارا ٹاپک پورا ہو چکا ہے، پھر بھی کچھ ایکسٹرا چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا۔ تو پچھلے ہم نے جو ٹاپک کیے ہیں ان کے بارے میں ایک بار پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھا کہ دو مفرد مل کے ایک مرکب بنتا ہے۔ دو ورڈ، اب مفرد چاہے فعل ہو، چاہے وہ حرف ہو، چاہے وہ اسم ہو، یہ مل کے ایک مرکب یعنی ایک سینٹنس بنتا ہے۔ سینٹنس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو مرکب ناقص یعنی انکمپلیٹ سینٹنس، اور ایک ہوتے ہیں مرکب تام یعنی جملہ، کمپلیٹ سینٹنس۔ تو کمپلیٹ سینٹنس کا جو نام ہوتا ہے وہ عربی میں ہوتا ہے جملہ۔ تو جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ، اسم سے شروع ہونے والا، اور جملہ فعلیہ، فعل سے شروع ہونے والا۔ اور مرکب ناقص کے اندر جملے جو ہیں بہت طرح کے ہوتے ہیں، لیکن جو میجورٹی ہے نا، جو میجر پارٹ ہے، وہ ہم نے ڈسکس کیا چار طرح کے مرکب توصیفی یعنی جس میں کسی کی صفت بیان ہو، مرکب اشاری یعنی کسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو، اور مرکب جاری جس میں حروف جار لگتے ہوں، اور چوتھا مرکب اضافی یعنی دو مفرد آپس میں جڑتے ہو، مطابقت یعنی دونوں میں نسبت قائم کی جاتی ہو۔ تو یہ ہم نے پڑھا۔ توصیفی کا ایک رول ہے ہلکا سا، کیا ہے کہ صفت جو ہے وہ بعد میں آتی ہے، اور اسم جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے وہ پہلے آتی ہے۔ اس طرح ہندی اور انگلش کے برعکس، یعنی ہندی اور انگلش کے بالکل الٹا ہے، یعنی ہندی اور انگلش کے اندر گڈ بوائے، بیڈ بوائے پہلے صفت آتی ہے، اچھا لڑکا، نیک لڑکا پہلے صفت آتی ہے، لیکن عربی کے اندر صفت بعد میں آتی ہے اور اسم جو ہے وہ پہلے آتا ہے۔ اشاری کے اندر عام طور پہ جس طرح ہندی انگلش میں اشارہ پہلے آتا ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی پہلے آئے گا اشارہ۔ یہ قلم، یہ کتاب، حاضل کتاب، ٹھیک ہے۔ جاری کے اندر حروف جاری ہم نے پڑھے، 11 حروف جاری پڑھے، اور جب 11 حروف جاری ہوں گے تو یہاں پہ جو اسم آئے گا اگلا وہ حالت جر میں آئے گا۔ ایک رول ہے سمپل سا۔ اضافی کے اندر ہم نے پڑھا کہ دو الگ الگ ٹکڑے ہیں، تو جو پہلے کون آئے گا، دوسری جگہ کون آئے گا، یہ بھی ہم نے پڑھا۔ ہمیشہ اضافی کے اندر الٹا ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ کتاب اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی کتاب، پیچھے سے ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ ذکر اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا ذکر، اور امان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی امان۔ خوف اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا خوف، یعنی پیچھے سے الٹا ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ تو جو ورڈ پہلے بعد میں آتا ہے وہ یہاں پہ پہلے آتا ہے، اور جو وہاں پہ ہندی اور انگلش میں جو پہلے آتا ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ یہاں کا رول یہ ہے فرسٹ ورڈ کا کہ الف لام نہیں لگے گا، اور اس کے اوپر اعراب جو ہے وہ ہلکا ہوگا۔ یہ دو رول ہے یہاں کے، اور اس کا ایک ہی رول ہے کہ یہ حالت جر میں ہوگا۔ تو اس طرح سے ہم یہاں تک پہنچے۔ پھر ہم نے کل اضافی کے اندر جمائر پڑھے، جمائر ایک ایکسٹرا ٹاپک پڑھا، اور کچھ راستے ہمارے سامنے کھلے عربی گرامر کے تعلق سے۔ پھر ہم نے جمائر کو مرکب جاری کے ساتھ استعمال کیا، اور ہم نے پڑھے کہ جمائر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو رفع کے لیے اور ایک نصب اور جر کے لیے۔ امید کرتا ہوں میں آپ کو حروف جاری بھی یاد ہو گئے ہوں گے اور آپ کو جمائر بھی یاد ہو گئے ہوں گے، تینوں حالتوں کے لیے، یعنی رفع، نصب اور جر کے لیے۔ اور آج جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ اضافی کا استعمال اشاری کے ساتھ اور توصیفی کے ساتھ۔ بڑا چھوٹا سا ٹاپک ہے، لیکن پھر بھی
میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو اس میں ٹائم دینا پڑے گا. ہو سکتا ہے آپ کنفیوز ہو جائیں, ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا مشکل ہو, تو ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ پڑھانا ہے یا نہیں پڑھانا. اگر آپ کو پڑھانے کے بعد نہیں سمجھ میں آئے تو کوئی بات نہیں, آپ اسے ہے وہیں پہ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آگے بڑھیں ہم. تو یہاں تک آپ کا کوئی کویشچن ہو کسی بھی طرح کا, ایکس وائی زیڈ کیسا بھی کویشچن ہو پلیز پوچھیں, نو وری. آپ کا اگر جواب ابھی دینا ہوگا تو ابھی دے سکتے ہیں, آگے اگر آپ کا جواب آئے گا تو میں آگے دے دوں گا انشاءاللہ. پھر بھی آپ کا کویشچن ہے وہ بتائیں. اضافی کے ساتھ, مرکب اضافی کے ساتھ ہم جب صفت کا استعمال کرتے ہیں تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے آپ کے سامنے ایک سمپل مرکب اضافی ہے اللہ کا رسول, تو اب آپ کو بنانا تو آ گیا ہوگا سب کو, یا نہیں آیا ابھی بھی؟ بیسکلی اب مجھے یہ رول وغیرہ, آپ کو بھی ایسا ٹائم آئے گا رول وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی, ڈائریکٹ رسول اللہ ہی. ٹھیک ہے, سمپلی آپ بنانا سیکھ جاؤ گے. ٹھیک ہے, کہ یہ مضاف ہے, یہ مضاف الیہ ہے, یہ رسول ہے. بہت زیادہ بڑا نہیں کر دیا کہ میں نے, ایک منٹ شارٹ میں کرتا ہوں. تو مرکب اضافی کے ساتھ صفت ہم استعمال کریں گے اللہ کا رسول. سمپل ہے, ایک پہلا ایک نارملی ہم کر رہے ہیں اللہ کا رسول. کیا ترجمہ ہوگا اللہ کے رسول کا؟ رسول اللہ. ہاں, اللہ کا رسول سمپل ہے, سمپل مرکب اضافی ہے. اب میں آپ کو کہوں اللہ کا باعزت رسول, یعنی یہاں پہ ایک صفت جوڑ دیتا ہوں, اور صفت جب جڑی تو کیا بنا؟ اللہ کا باعزت رسول. تو یہاں پہ کیا ہوگا, ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ رول سیم ہی رہے گا. وہی جو مرکب, جب بھی کوئی چیز جڑتی ہے نا, جیسے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کمپلیکس سینٹنس وغیرہ ہم نے بنائے تھے کہ بھائی 3 مرکب اضافی 2 طرح کے بن رہے ہیں, تو پھر بیچ میں ایک ایسا ورڈ آیا تھا جس کے اوپر کیا ہو رہا تھا, جو دونوں کے رول اپلائی ہو رہے تھے. تو یہاں پہ بھی سیم ہی ہوگا. یہاں پہ یہ جو صفت ہے یہ کس کی بیان کی جا رہی ہے؟ رسول کی. سمپل سی بات ہے, آپ مرکب بنائیں اپنا پورا کا پورا سیم رسول اللہ ہی. آپ نے مرکب بنایا, بس یہ مرکب آپ کا مکمل ہو گیا, رسول اللہ ہی, اللہ کا رسول. اب صفت بیان کی جا رہی ہے اس کی, تو صفت کا کیا رول ہے؟ جب بھی مرکب توصیفی بناتے ہیں, کیا یہ مذکر ہے؟ ہاں یہ مذکر ہے. کیا یہ واحد ہے؟ ہاں یہ واحد ہے. کیا یہ معرفہ ہے؟ کیا یہ معرفہ ہے؟ ہاں یہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے, اور کیا یہ ایک چیز اور رہ گئی, کیا رہ گئی؟ ہاں, کیا یہ رفع میں ہے؟ ہاں یہ رفع میں. اوکے, تو اب ایسی ہی صفت اس کے آگے ایڈ کر دی جائے سیم الف لام کے ساتھ. باعزت کو بولتے ہیں کریم. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہو گئی رسول اللہ کریم. یہ دیکھو یہاں پہ ایک بات دیکھو آپ, اس کی اور اس کی حالت مل رہی ہے, حالت رفع, مذکر واحد معرفہ یہ سیم. یعنی صفت کو آگے لگا دیا جائے پورا مرکب بنانے کے بعد. سمپل سی بات ہے, کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے. اللہ کا باعزت رسول. سمجھ میں آ گئی بات؟ دیکھو ہم ایک عام سینٹنس بنائیں گے مرکب اضافی, اللہ کا رسول, رسول اللہ ہی, ہمیں بنانا آ گیا. اب کسی نے آپ کو یہ کہا کہ اللہ کا باعزت رسول, تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ صفت جب بھی ایڈ ہوگی نا, تو آپ صفت کو تو ایک بار سائیڈ میں کر دیں کہ ادھر رکھو ایک بار اس کو, اور واپس سے اپنا پورا مرکب بنا لے. اللہ کا رسول بنا لیا, رسول اللہ ہی بن گیا. اب جو ورڈ ہے جس کی صفت بیان ہو رہی ہے اسی کے جیسی کی جیسی کیا بنا دیں, یہاں پہ صفت, سیم صفت اس کے آگے لکھ دیں, اسی جیسی ملنی چاہیے. رسول اللہ کریم, یعنی اللہ کا باعزت
रसूल, अल्लाह का बिल्कुल सही बात है। आगे आ रहा हूं मैं, 2 मिनट रुको। अब हम अगले पेज पे यही बात करने जा रहे थे और कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बाइज्जत अल्लाह का रसूल, बाइज्जत अल्लाह का रसूल, अभी इतनी देर रसूल की सिफत बयान हो रही थी, अब अल्लाह की सिफत बयान हो रही है। आपको क्या करना है, सिफत को भूल जाएं, साइड में कर दें, एक बार सिफत को साइड में कर दें। रूल स्टेप के तौर पे लिखें, सिफत को साइड में रख कर मुरक्कबे इजाफी बनाएं, या आपने मुरक्कबे इजाफी बनाया। ओके, सेकंड स्टेप क्या है, जैसे ही आप मुरक्कबे इजाफी बनाएंगे क्या होगा, रसूलुल्लाही, ये बन गया आपका मुरक्कबे इजाफी। अब ये जो सिफत है, 2 नंबर पॉइंट यहाँ पे ये लिखा जाएगा, 2 नंबर पॉइंट लिख देता हूं मैं। जिस इस्म की सिफत है उसी इस्म की तरह सिफत को लिख दिया जाए। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे अल्लाह जो है वो हालत जर में है, बाइज्जत है, करीमुन, अल्लाह एक मारफा इस्म है तो मारफा रहेगा, अल्लाह एक मारफा इस्म है तो मारफा रहेगा। 4 रूल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बाइज्जत के। रूल क्या है चारों? सबसे पहला, मुज़क्कर है, अल्लाह का जो लफ्ज़ी तर्जुमा है वो मुज़क्कर है। ठीक है, अल्लाह खुद जेंडर से पाक है, अल्लाह ना मुज़क्कर है ना मुअन्नस है, और वाहिद है अल्लाह। तीसरी हालत यहाँ पे हालत जर है, और चौथी चीज़ अल्लाह मारफा है, क्योंकि अल्लाह एक नाम है, इसमें अलम है, प्रॉपर नाउन है। ओके, तो ये 4 चीज़ें हमने बयान की इस इस्म की। तो यहाँ पे जो सिफत है वो भी इसी तरह आएगी, वाहिद आएगी, मारफा आएगी, अल करीम, लेकिन यहाँ पे हालत जर में आएगी। बस इतनी ही बात है। रसूलुल्लाहिल करीमी, यानी बाइज्जत अल्लाह का रसूल। अब देखें आप, फर्क क्या आया, फर्क कितना आया? मैं आपको कह रहा था ना शुरू में, दरबा हामिदुन महमूदन, दरबा महमूदुन हामिदन। यहाँ पे क्या फर्क आया देखो, रसूलुल्लाहिल करीमू, रसूलुल्लाहिल करीमी, दोनों में फर्क आया ना। कल उस्मान का मुझसे सवाल पूछ रहे थे, सेम याद होगा आपको, उस्मान का आपने यही पूछा था कि भाई कहाँ पे यूज कैसे करना है, पता कैसे चलेगा, ये जर का क्या माना है, जर क्यों आया, नसब क्यों आया। अब आपको लग रहा है ना क्यों आया है उस्मान का यहीं पे। हाँ, शायद उनकी ड्यूटी स्टार्ट हो गई होगी। ओके, कोई बात नहीं, तो खैर कोई बात नहीं। तो ये आपको बात समझ में आई यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हुआ? हाँ, क्या बोल रहे हैं? अब अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस आपको बनाने हैं, तो मैं आपको दे देता हूँ, आपको बनाने। सब साइलेंट रहेंगे, कोई भी जवाब नहीं देगा, मुझे पूरा मुकम्मल लिखने दें, फिर आपको उसका जवाब देना है। अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के नेक बंदे। तो अब यहाँ पे आपको सेंटेंस सब अपनी अपनी कॉपी में बनाएं और फिर मुझे बताएं। आपके पास 1 मिनट है, मैं बना लेता हूँ, फिर आप मैच करिएगा कि आपसे मैच करता है या नहीं करता। इबादुन जमा मुकस्सर है, बंदा अब्दुन होता है, और बंदा और बंदे इबादुन, ये बात आपको पता है।
ओके, अब्दुल्ला का मतलब होता है अल्लाह का एक बंदा, यानी अल्लाह का बंदा, और इबादुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह के बंदे। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, ये हट जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे इबादुल्लाही, इबादुल्लाही, इबादुर रहमान, आपने सुना इबादुल्लाही, इबादुर रहमान, रहमान के बंदे। तो इबादुल्लाही हमने सबसे पहले सिफत को कर दिया साइड में। अब ये जो सिफत है ये किसकी हो रही है बयान? इसकी, इबादू की। तो नेक को क्या बोलते हैं अरबी में? नेक को क्या बोलते हैं? सालेहून। और नेक को जब जमा बनाना हो तब सालेहूना। और हालत रफा है, देखो यहाँ पे रफा है, तो हम इसको सालेहूना बनाएंगे। साले, ये बन गया हमारा मुरक्कबे इजाफी के साथ तौसीफी इबादुल्लाहि सालिहून। अब आपके दिमाग में फिर कन्फ्यूजन आ रहा है, यहाँ पे पेश आया, यहाँ पे ज़बर आया, फिर दिमाग लगाएं कि ये हालत है क्या है। या जब मुसन्ना की हालत रफ़ा है, मुसन्ना की हालत रफ़ा है, सॉरी जमा की हालत रफ़ा है। इबादुल्लाहि सालिहूना यानी अल्लाह के नेक बंदे। समझ में आया? यहाँ तक आपको कुछ आया समझ में? इंटरेस्टिंग लगा आपको? ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और आपको एक एग्जांपल दे दूं। उस लड़के की किताब, एग्जाम्पल आपके लिए, उस लड़के की किताब। आ रही हूँ मैं, चाल तू बाद में आशो ना। उस लड़के की किताब, आपको कुछ सुनाई तो नहीं दिया? ऑल राइट, तो इसका क्या बनेगा सबसे पहले? अरे सॉरी, रियली सॉरी, ये आपके लिए अभी नहीं है, 2 मिनट बाद में आएगा। ये मैंने एग्जाम्पल आपको पहले दे दिया। ये है हमारा अभी तौसीफी के साथ इशारी। अब एक आखिरी हम एग्जाम्पल बनाएंगे और वो थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। जी, अभी हमने पढ़ा था अल्लाह का बाइज्जत रसूल। यहाँ पे हम पढ़ेंगे बाइज्जत अल्लाह का बाइज्जत रसूल। चलिए बनाए फिर, 1 मिनट है आपके पास, बनाए। चलिए मैं बना देता हूँ। आपका अगर सही है तो मैच कर लीजिएगा, गलती है तो कहाँ गलती है मुझसे पूछ लीजिएगा। सबसे पहले दोनों सिफतें हटा दो। सबसे पहले हम नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करेंगे हमारा मुरक्कब इजाफी, रसूलुल्लाही। ये तो सबने सही बनाया है, रसूलुल्लाही, ठीक है। ओके, अब आगे क्या करेंगे हम? जिसकी सिफत जैसी बयान हो रही है वैसी लिख दो। यानी सबसे पहले सिफत अल्लाह की पास में है तो अल्लाह की सबसे पहले सिफत बयान की जाएगी। जो इसम पास में उसकी इसम पहले सिफत बयान कर दी जाएगी। रसूलुल्लाहिल करीमी, यही बनाया था आपने? रसूलुल्लाहिल करीमिल करीमु, अरब बोलते हैं ना। कभी कभी आपने किसी भी वेब सीरीज देखी हो अरब की, या आपने कोई सहाबा की कोई सीरीज देखी हो, उमर सीरीज देखी हो, तो अरब का जो बोलने का अंदाज है ना वो इसी तरह है। रसूलुल्लाहिल करीमिल करीमु, तो ये रसूलुल्लाहिल करीमिल करीमु,
اس کا مطلب ہے باعزت اللہ کا باعزت رسول. ٹھیک ہے, اور بھی ہم بہت سارے اگزامپل کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہمارا ٹاپک بس اس میں سمجھنے لائق کوئی بڑی بات نہیں ہے. سمپل بات یہ ہے کہ مرکب اضافی اپنا پورا بنا لے اور جس کی جیسی صفت آتی ہے ویسی صفت لگا دیں. اگر اس طرح کی سینیری ہو تب جس کی صفت پاس میں اس کی پہلے لگا دیں اور جس کی بعد میں اس کی بعد میں لگا دیں. آگے بڑھتے ہیں ہم کہ مرکب اضافی کے اندر اشارے کا استعمال. مرکب اضافی کے اندر مرکب اضافی کو جب اشارے کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو کیا معاملہ ہوتا ہے. بھئی ہم نے کیا پڑھا, اشارہ نارملی پڑھا. مرکب اضافی کیا پڑھا, کیا پڑھا نارملی, یہ کتاب نارملی ہاذا ہاذی ذالکا تلکا ہاؤلائی اولئکا. ہم نے یہ 6 مین اسم ہے اسماء اشارہ جو ہم نے کہا کہ بھئی یہ زیادہ طور پہ یوز ہوں گے. سوری, یہ اسم اشارہ ہے. مرکب اضافی میں اس کا کیسے استعمال ہوگا. یہ کتاب, اس لڑکے کی کتاب, اس لڑکے کی یہ کتاب. ٹھیک ہے, لڑکے کی یہ کتاب, کسی بھی طرح ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں مرکب اضافی کے ساتھ. تو لڑکے کی کتاب ہو سکتا ہے یہاں پہ, یا جیسے اس کو ایک بار عام طور پہ ہم مرکب اضافی بناتے ہیں تو کیا بنائیں گے, لڑکے کی کتاب, کتاب الولدی, لڑکے کی بھئی یہ مرکب اضافی ہے, سب کو پتہ ہے. ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ نسبت قائم کی جا رہی ہے, اس کی اس کے ساتھ نسبت قائم کی جا رہی ہے. حالانکہ دونوں معرفہ نہیں ہے تو دونوں نکیرہ ہی بنیں گے. ٹھیک ہے, اگر ان میں سے ایک معرفہ ہوتا تو کیا ہوتا, یہ بھی معرفہ بن جاتا. اشارہ کیا ہے, یہ یا اس لڑکے کی کتاب یا اس لڑکے کی کتاب. تو یہاں پہ اشارہ بھی ہم دے سکتے ہیں, اس یا اس, ہاذا ذالکا دے سکتے ہیں, نہیں دے سکتے. اس لڑکے کی کتاب یا اس لڑکے کی کتاب. اب دیکھو میچ ہو رہا ہے تو یہاں پہ بات وہی رہے گی, سیم بات کیا رہے گی, کیا رہے گی بتائیں. اور بتائیں. دیکھو یہاں پہ بات یہ ہے کہ 2-3 طرح کے سینٹنس بن سکتے ہیں, دونوں بنا دیتا ہوں. ایک تو سینٹنس یہ بن سکتا ہے, اس لڑکے کی کتاب. ابھی ہم نے دیکھا اللہ کا باعزت رسول اور باعزت اللہ کا رسول, تو وہاں پہ کوئی فرق نہیں آیا, لیکن یہاں پہ کچھ فرق آئے گا. اس لڑکے کی کتاب اور لڑکے کی یہ کتاب, دونوں میں فرق ہے یا نہیں فرق ہے, پہلے تو یہ بتائیں آپ. فرق یہ ہے کہ پہلے میں مضاف کی طرف اشارہ ہے اور دوسرے میں دوسرے کی طرف اشارہ ہے. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو اس ٹاپک کو یہیں پہ چھوڑ دینا. ابھی مرکب تام اسٹارٹ کریں گے تو وہاں اپنا دماغ لگانا, اور اگر یہاں پہ دماغ نہ لگے تو چھوڑ دینا. تو یہاں پہ 2 سچویشن ہے, 2 کنڈیشن ہے. کنڈیشن کیا ہے, فرسٹ یہ ہے کہ اشارہ جو ہے وہ کس کی طرف ہو رہا ہے, اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے, لڑکے کی طرف. اور یہاں پہ اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے, یہ مضاف ہے, یہ مضاف الیہ ہے. تو ایک جگہ تو مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, ایک جگہ مضاف پہ اشارہ ہو رہا ہے. اگر اشارہ مضاف پر ہو یعنی اس پہ ہو, پہلے ورڈ پہ ہو, یعنی یہ والا جو سینیریو ہے, تو اشارہ آخری میں آئے گا. اور اگر اشارہ مضاف الیہ پر ہو تو اشارہ بیچ میں آئے گا. سمپل اصول ہے, ترجمہ کر دوں گا, ابھی آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گا. اگر اشارہ مضاف پہ ہو, یہ مضاف ہے, تو اشارہ آخری میں آئے گا سینٹنس کے. اور اگر اشارہ اس پہ ہو جس کو ہم مضاف الیہ کہتے ہیں, جو حالت جر میں جائے گا, نا, اگر اشارہ اس کی طرف ہو تو اشارہ کہاں آئے گا,
بیچ میں. تو ہم ان دونوں کا ترجمہ کر لیں, ابھی بات سمجھ میں آ جائے گی. چلیے آگے اگلے پیج پہ کرتے ہیں. تو پہلی کنڈیشن, ہاں لکھ دوں گا 1 منٹ. اس لڑکے کی کتاب, یہاں پہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ مضاف الیہ کی طرف, کتاب پہ نہیں ہے, لڑکے پہ اشارہ ہے. ترجمہ کرے لڑکے کی کتاب کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کتاب الولدی. معرفہ بنائیں گے ہم اس کو, کیونکہ یہاں پہ ترجمہ اس یا کچھ کا نہیں ہے. کتاب الولدی. ابھی جو میں پیچھے بات بتا رہا تھا, شاید میں نے یہ کہا تھا کہ یہ معرفہ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ معرفہ ہے, یا شاید میں نے کہا تھا دونوں نکیرہ ہے, کچھ کہی تھی بات. لیکن یہاں پہ مطابقت جو 7 نمبر پوائنٹ ہے نا معرفہ نکیرہ کا, وہ یہاں پہ قائم نہیں ہو رہا. کیونکہ یہاں پہ اگر کوئی اسم علم ہوتا نا, کوئی پراپر ناؤن ہوتا, 6 کیٹیگری میں سے کوئی ورڈ ہوتا, تب ہم اس کو الف لام نہیں لگانا پڑتا ہمیں یہاں پہ. تو یہاں پہ تو ویسے ہی, اس پہ تو ویسے ہی الف لام نہیں لگے گا. یعنی کچھ رول ہے نا, وہ آپ کو ایک دم مکس اپ سے ہو جاتے ہیں, تو اسی لیے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا. اور سمپل سا اصول ہے, کوئی ایک یا کچھ کا ترجمہ جب بھی کرائے تب نکیرہ ہوگا, اس کے علاوہ آپ کو ہر کنڈیشن پہ معرفہ کرنا ہے. سمپل سی بات ہے. اوکے, تو کتاب الولدی یہ ہمارا عام طور پہ ترجمہ ہے. اب یہاں پہ ہم نے ہاں معرفہ کیا نا ہم نے. میں کہہ رہا ہوں سارے اسم سب معرفہ ہوں گے جب تک کہ کوئی کچھ ایک کا ترجمہ ہم سے نہ کروائے. اوکے, میں بات کر رہا تھا معرفہ کے پوائنٹ نمبر 7 کی, کہ ایک اسم سے معرفہ اسم سے مطابقت نسبت قائم کرنے سے دوسرا اسم بھی معرفہ ہو جاتا ہے. بات یاد ہے آپ کو؟ 7 نمبر پوائنٹ معرفہ نکیرہ کا, اس کی بات کر رہا تھا. تو وہ کب ہوتا ہے؟ جب خود اسم معرفہ ہو. وہ کب ہوتا ہے؟ جب خود اسم معرفہ ہو. تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے. تو یہاں پہ اشارہ ایڈ کریں گے, تو یہاں پہ رول کیا ہے؟ جب اشارہ مضاف الیہ پر ہو, یعنی لاسٹ ورڈ پر, مضاف الیہ پر ہو, تب اشارہ بیچ میں آئے گا. یہ ایک سمپل سی بات ہے کہ جس کی طرف اشارہ ہے اس لڑکے کی کتاب, کتاب ذالک ولدی, ذالک الولدی, بس ذالک الولدی یعنی وہ لڑکا, کتاب ذالک الولدی, اس لڑکے کی کتاب. سمجھ میں آئی بات؟ ترجمہ جو کریں گے پہلے 2 کا کریں گے, پھر 3 نمبر کا کریں گے, پھر 1 نمبر کا کریں گے. اس طرح سے سیکوینس چلے گی ہماری. اس لڑکے کی کتاب, اس طرح سے ترجمہ ہوگا. اب سیکنڈ پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں, لڑکے کی یہ کتاب. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ لڑکے کی یہ کتاب. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ ہم پہلے وہی بات ہے کہ پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیں. کتاب الولدی. اوکے, کر لیا ہم نے ترجمہ, یعنی سوری ترجمہ نہیں, اس کا کنسٹرکشن کر لیا سینٹنس کا. یہاں پہ رول یہ ہے کہ جب اشارہ مضاف پر ہو, یعنی فرسٹ ورڈ پر ہو, یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں, تو اشارہ اینڈ میں آتا ہے. اینڈ میں کیسے آئے گا ابھی دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ ہم یہاں پہ انٹر کر دیں گے اشارے کو. کس طرح سے کریں گے؟ اشارہ اس پہ ہے, اور یعنی لڑکے کی کتاب, تو کتاب الولدی سیم کا سیم لکھ دیں, اور ہاذا کتاب الولدی ہاذا.
عرب کو بھی آپ سنیں گے نا کبھی، عرب بھی اسی طرح بات کرتے ہیں، کتاب ولدی، کتاب الولدی ھذا، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کتاب الولدی ھذا، اس کا مطلب یہ ہے یہ کتاب ہے نا اس لڑکے کی یہ کتاب، یا لڑکے کی یہ کتاب۔ اوکے، تو آپ کو یہاں پہ سمجھ میں آ گئی ہوگی میری بات، میں جو کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ تو قرآن کے کچھ اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں یہاں پہ، جیسے اس گھر کا رب، سورہ کون سی ہے وہ؟ اس گھر کا قریش، لإلاف قریش۔ تو یہاں پہ اس گھر کا رب، پہلے تو گھر کا رب بنائیں، گھر کا رب، رب البیتی بنا دوں، آسان ہے، اب کسی رول کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے آپ کو۔ رب البیتی، رب البیتی۔ اب مجھے بتائیں اشارہ بیچ میں آئے گا یا یہاں پہ آخری میں آئے گا؟ آپ دماغ لگا کے بتائیں، قرآن سے یاد کر کے نہ بتائیں۔ گھر 2 نمبر ورڈ ہے، یعنی کیا بولتے ہیں، مضاف الیہ ہے، تو اشارہ بیچ میں آئے گا۔ تو اشارہ بیچ میں اگر آئے گا، یہاں لکھ دیتا ہوں، اشارہ بیچ میں آئے گا، تو بیچ میں آئے گا تو کس طرح آئے گا؟ رب ھذل بیتی، ہم پڑھتے ہیں قرآن کے قرآن میں رب ھذل بیت یا رب ھذل بیت، قرآن کے اندر رب ھذل بیت، حالت نصب ہے۔ لإلاف قریش رحلۃ الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، رب هذا البيت۔ تو یہ ہاذا تینوں حالتوں میں سیم ہوتا ہے، اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ ہاذا گھر کی طرف، یہ حالت زر میں، یہ حالت جر میں ہے، یہ حالت جر میں ہے، دکھے گا ایک ہی شکل میں، ہاذا مبنی اسماء نا یہ، اسی لیے۔ تو ایک قرآن کا اگزامپل اور ہے، میری یہ قمیص، کون کہتا ہے؟ یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ، اس گھر کا رب، یعنی کعبے کے بارے میں کہا ہے سورہ قریش کے اندر، رب ھذل فلیعبدوا، تو تمہیں چاہیے کہ تم عبادت کرو، فلیعبدوا، تو تم یہ لوگ عبادت کرے، رب ھذل بیت، اس رب کے گھر کی، اس گھر کے رب کی، اسی لیے یہاں پہ ھذا آیا ہے، اس گھر، اشارہ کیا گیا ہے کعبے کی طرف، یعنی وہ قریش جو ہیں کعبے کے کیا تھے؟ مین چانسلر، چیئرمین، سارے وہی تھے کعبے کے، چیئرمین، پانی پلانے والے، حاجیوں کی خدمت کرنے والے، سارے کام انہی کے انڈر میں تھے۔ انہیں چاہیے کہ رب، اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اللہ نے ان کو کہا ہے۔ اوکے، تو آگے بڑھے، میری یہ قمیص، یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف۔ تو قمیص کو عربی میں بولتے ہیں قمیص کو عربی میں بولتے قمیش۔ پہلے مجھے یہ بتائیں، اس اشارے کو تو سائیڈ میں کریں، میری قمیص کا کیا قرآن کیا مطلب، عربی کنسٹرکشن کیا ہوگی؟ اوکے، اور اس کے علاوہ کوئی؟ قمیص سواد ہے یہاں پہ، اس کے علاوہ کوئی بتانا چاہتا ہے؟ کیا ترجمہ ہوگا میری قمیص کا؟ آپ کو مرکب جاری اشاری مرکب اضافی بنانے آتے ہیں؟ گھبرائیں نہیں، بنائیں۔ ہلو، میری آواز آ رہی ہے؟ پلیز اس کا ترجمہ کریں۔
میری قمیض کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کیا لگاتے ہیں تو ترجمہ یہاں پہ حالت جر میں آئے گا. واحد جو سیگا ہے نا واحد کا, جو جمع, یہ کل ہم نے جماہیر پڑھے تھے نا, یاد کرو کیا آئے گا یہاں پہ. میری قمیض کے لیے کیا بنا؟ یا ساکن لگے گا. ٹھیک ہے, دو لوگوں نے بتایا, اس کے علاوہ بتائیں اس کا عربی کنسٹرکشن کیا ہوگا. وسیم بھائی اب نہیں بتائیں آپ. میری قمیض کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کل ہم نے پڑھ لیا ہے, اب آپ کو یاد کرنا ہوگا اس کو. قمیشی, بالکل یا لگے گا یہاں پہ, یا لگے گا یا. قمیشی. قمیصنا ہماری قمیض. قمیصکم تم سب کی قمیض. قمیصکا تیری قمیض. قمیصہ اس کی قمیض. قمیصہم ان سب کی قمیض. تو یہ بات سمجھ میں آئی یہاں پہ قمیصی. لیکن اب بتائیں مجھے اشارہ کس طرف لگے گا؟ بیچ میں, پہلے, کہاں؟ پہلے تو لگے گا ہی نہیں. کہاں لگے گا؟ لاسٹ میں. کیوں؟ کیونکہ یہ اشارہ جو ہے وہ اس کی طرف ہے, جو سیکنڈ ورڈ ہے نا اس کی طرف, جو فرسٹ ورڈ ہے اس کی طرف. یہاں پہ اشارہ سیکنڈ میں آیا تو بیچ میں آیا, فرسٹ کی طرف اشارہ. مضاف کی طرف, تو آخر میں آئے گا. تو آخر میں آئے گا. آخر میں آئے گا تو قمیصی ھذا. اب قرآن پڑھیں آپ, سورہ یوسف. سورہ یوسف پڑھیں, آپ کو اس میں دکھے گا کہ وہاں پہ لکھا ہوا قمیصی ھذا. اوکے, تو یہ ہمارا ٹاپک یہیں تک تھا. اب انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے, اور میں دوبارہ آج ریپیٹیشن کراؤں گا جماہیر کا. ریپیٹ اس لیے کرواؤں گا کیونکہ آپ کے ابھی کلیئر نہیں ہوا, کیونکہ آپ نے ایک سمپل سا آپ کو ایک بنانا تھا, وہ آپ نے نہیں بنایا, میری قمیض. تو مجھے یہاں تک لگا ہے کہ آپ, ہاں بتائیں. نہیں تو میں نے ان کے جواب کو کہا نا کہ آپ ہولڈ پہ رہیں, کوئی بات نہیں. آپ دو لوگوں نے بتا دیا, دوسرے لوگ بنائیں. ٹرانسلیشن کہاں پوچھا میں نے تو یہاں لکھا تھا پہلے میری یہ قمیض. ارے میرے بھائی, آپ کو میں یا میری کا ہی ترجمہ کرنا ہے. کل ہم نے ترجمے کیے تھے, جماہیر کا چارٹ یہاں پہ لکھا تھا. کیا لکھا تھا کہ ڈیش ہو, ڈیش ہا, ڈیش ہما, ڈیش ہم. کوئی بات نہیں, آپ کو نہیں آیا تو ایسے گھبرانے کی بات نہیں ہے. نہیں آیا, آپ بتا نہیں سکے یا کنفیوز ہو گئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ جو پروناؤن کا چارٹ ہے نا, یہ آپ کے دماغ میں اتنا فٹ بیٹھ جائے کہ آپ کو کہیں بھی دکھے تو آپ کو جھٹ سے آپ اس کا ترجمہ کر سکیں. کما, کم, کننا, یہ تو ہوئے سیکنڈ پرسن کے چارٹ, یہ تھرڈ پرسن کے, اور یہ فرسٹ پرسن کے. تو فرسٹ پرسن کے چارٹ کے اندر یا ساکن لگتا ہے کسی بھی ورڈ کے پیچھے, اور یہ چاروں کیٹیگریاں کور کرتا ہے ادھر صرف اور صرف نون جبر الف, نون الف جبر. تو یہاں پہ آپ کو ایک لفظ میں نے دیا تھا, بار بار یہی کہہ رہا ہوں, ایک ورڈ آپ کے پاس ربن. تو ربن کو جب ہم مرکب اضافی بنائیں گے تیرا رب, تو یہاں پہ سب سے پہلے اس کا اعراب ہلکا کر دیں, کر دیا. اب اس رب کو اس کے اندر گھما دیں. اس کی ایک کنڈیشن ہے, اس کے سامنے جو بھی آئے گا زیر لگا کے آئے گا. قمیصی, دیکھو قمیصی اپنے آپ سے ہی ہو گیا. قمیصی نہیں ہوتا, قمیصی نہیں ہوتا, قمیصی ہوگا. تو یہاں پہ جو بات ہے, اس رب ورڈ کو گھما دو, آپ کو مرکب اضافی مل جائے گا جماہیر کے ساتھ.
रब्बुहु का मतलब है उसका रब। प्रैक्टिस करें मेरे साथ, फिर मुरक्कबे ताम स्टार्ट करते हैं। रब्बुहु का मतलब है अपने राइट हैंड से इशारा करें, रब्बुहु एक अंगुली से दूर की तरफ, उसका रब। दो अंगुलियों से इशारा करें दूर की तरफ राइट हैंड से, रब्बुहुमा उन दोनों का रब। सारी अंगुलियों से इशारा करें, रब्बुहुम उन सब का रब। उल्टे हाथ से दूर की तरफ एक अंगुली से इशारा करें, रब्बुहा उस मोहन्नस का रब। दो अंगुलियों से उल्टे हाथ से इशारा करें, रब्बुहुमा उन दोनों मोहन्नस औरतों का रब। सारी अंगुलियों से उल्टे हाथ से इशारा करें, रब्बुहुन्ना उन सब औरतों का रब। अब आपके सामने सेकंड पर्सन यानी आप दो लोग खड़े हो, अगले आदमी के सामने आप इशारा करके कहेंगे, रब्बू का तेरा रब। दो अंगुलियों से राइट हैंड से इशारा करें, रब्बू कुमा तुम दोनों का रब। सारी अंगुलियों से राइट हैंड से इशारा करें, रब्बू कुम तुम सबका रब, तुम सबका रब। उल्टे हाथ से मोहन्नस की तरफ इशारा करें, रब्बू की तेरा रब। दोनों अंगुलियों से उल्टे हाथ से इशारा करें अपने सामने की तरफ दो अंगुलियों से इशारा करें, रब्बू कुमा तुम दोनों मोहन्नस का रब। उल्टे हाथ से सारी अंगुलियों को आगे करें अपने और सारी अंगुलियों से सामने की तरफ इशारा करें, रब्बू कुन्ना तुम सबका रब। अपनी उल्टे और सुल्टे यानी दोनों राइट और लेफ्ट हैंड की पहली अंगुली से अपने ऊपर इशारा करें, रब्बी मेरा रब, मेरा रब। मुअन्नस भी ये कहेगी मेरा रब, मुज़क्कर भी ये कहेगा मेरा रब। तो दोनों अंगुलियों से अपनी तरफ इशारा करें, रब्बी। अपनी सारी अंगुलियों से अपनी तरफ इशारा करें, रब्बुना हमारा रब। अब दो आदमी के लिए क्या होगा, दो आदमी भी यही कहेंगे, रब्बुना हमारा रब। सारे दो, एक से ज्यादा जितने भी आदमी होंगे सब यही कहेंगे, रब्बुना हमारा रब। तो ये जमाइर का चार्ट हमारे सामने मुकम्मल हुआ। ठीक है, तो इसके आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ये हमने करा हालते रफा से, अब आपको नसब के साथ करनी है और इसको जर में डाल के करनी है। रब्बहा नहीं, हाँ नसब और जर वाला ये है, ये तो नहीं है ना, ये तो अभी रफा में पढ़ा है ना हमने। अब इसको नसब और जर के साथ भी इसमें प्रैक्टिस करें तो फिर वहां पे क्या होगा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ रब्बना ज़लमना अनफुसिना रब्बिग़फिर लना, ए हमारे रब हमें माफ कर दे। तो आप देखेंगे कि आपको कुरान के अंदर अगर आप देखेंगे कि रब्बना इस्तेमाल हुआ है, कितनी दुआएं, 40 दुआएं रब्बना वाली। तो 40 वर्ड आपको पता चले अभी रब को ना के साथ जोड़ने से, रब्बना रब्बना ए हमारे रब। अब ये हुरूफ निदा जब पढ़ेंगे उस दिन आपको पता चलेगा कि वहां पे एक साइलेंट या लगी हुई है, रब्बना के आगे साइलेंट या लगी हुई है, वो मैं आपको बताऊंगा। और वो साइलेंट कैसे है, वो दिखती भी नहीं है। उसने फर्क क्या पटक रखा है, उसने रब को हालत नसब में ले जा रखा है, रब्ब रब्बना। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल कुरान के लिख देता हूँ। जैसे कमीसी मेरी कमीज, उसका भाई अखूहू, ठीक है, अखूहू उसका भाई, दूर मुअन्नस की तरफ इशारा, उसकी माँ उम्मी ही उम्मुहू, उसका बाप अबूहू, उसकी बीवी, और उसके अलावा मतलब बीवी के लिए साहिबती ही और बेटे के लिए बनू हूँ तो बनी ही बन जाएगा। तो ये सूरह अबसा के अंदर ये एग्जाम्पल है, आपको देखने को मिलेंगे। तो इंशाअल्लाह यहाँ तक हमारे सारे मुरक्कबे नाकिस कंप्लीट हुए। अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं मुरक्कबे ताम।
میں نے کل آپ کو بتایا تھا جیسے ہی سیشن اینڈ ہوا تھا کہ اب ہمارے صرف 4 یا 5-7 ٹاپک بچے ہیں، اس کے بعد ہم فیل شروع کریں گے انشاءاللہ۔ 5-7 ٹاپک کے اندر 1 یا 2 ٹاپک جو ہے وہ حرف کے ہیں، تو 5 ہی ٹاپک بچے ہیں کس کے؟ اسم کے۔ اس کے بعد ہمارا حرف چالو ہوگا، اور حرف کے 2 ٹاپک ہے، اس کے بعد ہمارا فعل چالو ہوگا، اور فعل جو ہے ہمارا پھر آخر تک چلے گا۔ اسم کے تعلق سے پھر چیزیں جو بھی ہیں ہم نے پڑھی ہے وہ استعمال ہوتی رہے گی۔ تو مرکب تام کو بولتے ہیں جملہ، یعنی کمپلیٹ سینٹنس، جس کے اندر بات مکمل ہو۔ ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے نیک لڑکا، اب ہم پڑھیں گے لڑکا نیک ہے۔ تو یہاں پہ بات مکمل ہو رہی ہے۔ تو جملے 2 طرح کے ہوتے ہیں، آپ کو میں نے بتایا، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اسم سے شروع ہونے والے جملے کو جملہ اسمیہ بولتے ہیں، فعل سے شروع ہونے والے جملے کو جملہ فعلیہ بولتے ہیں۔ تو یہاں تک آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اوکے، تو آگے ہم شروع کریں۔ یہاں پہ 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ میں 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، لڑکا نیک ہے۔ تو 2 ٹکڑے کس طرح سے ہوں گے کہ ایک تو پہلا ورڈ مبتدا یعنی سبجیکٹ، اس کو بولیں گے مبتدا، ابتدا کرنے والا۔ تو یہ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے جس کو ہم لکھتے ہیں مبتدا، اور اس کو بولیں گے خبر، یہ مبتدا کی خبر ہے، یعنی یہ پریڈیکیٹ ہے اگر آپ کو انگلش گرامر آتی ہے تو، اور یہ سبجیکٹ ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی بات ہو رہی ہے، اور یہ اس کی بات بتائی جا رہی ہے۔ تو 2 ٹکڑے ہوں گے جملہ مرکب تام کے، مبتدا اور خبر۔ صرف نام کے طور پہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کو نہیں یاد ہوتا تو چھوڑ دیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ مبتدا اس کو کہتے ہیں ابتدا کرنے والا، یعنی وہ سینٹنس جس سے بات شروع ہو رہی ہے، اور خبر جو اس کے آگے کی بات بتا رہی ہے، خبر دے رہی ہے، ارے وہ اس کے بارے میں بات آگے خبر دے رہی ہے۔ تو عام طور پہ یہ بات ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، رول جو بتا دیتا ہوں، کنسٹرکشن کے رول یہاں پہ شروع ہے، اور بہت ہی آسان ہے، سب سے آسان یہی ہے۔ رول یہاں پہ کیا ہے؟ رول یہ ہے یہاں پہ کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا اور خبر ہمیشہ نکیرہ ہوگی، عام طور پہ مطلب میجورٹی آف ٹائم، 95%، یہ سمجھ لیں۔ مبتدا ہمیشہ، دیکھو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں مبتدا، اور یہاں پہ لکھ دیتا ہوں خبر۔ مبتدا ہمیشہ کیا ہوگا؟ معرفہ، اور خبر ہمیشہ نکیرہ ہوگی۔ تو یہ وسط کا رول ہے۔ دوسرا رول اعراب کا رول یہ ہے کہ مبتدا ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا اور خبر بھی ہمیشہ حالت رفع میں ہوگی۔ اور یہ یہاں پہ رول ہے اعراب کا۔ اور باقی جو رول ہے وہ آسان اتنے ہیں کہ جنس اور عدد جو ہیں وہ جیسی مبتدا ویسی خبر۔ بھئی مبتدا کسی نے دیا ہے نا ہمیں، تو یہاں پہ گیون لکھ سکتے ہیں کہ جیسا دیا ہوا ہے ویسا، اور یہاں پہ اکارڈنگ ٹو مبتدا، جس طرح ہم عام طور پہ کرتے ہیں نا باقی پیچھے سے، اکارڈنگ ٹو مبتدا، یعنی جیسا جس جنس دیا ہے، یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد آئے گا، یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر آئے گا۔ تو یہ تو پتہ ہے نا آپ کو، عام طور پہ بات ہے۔ یہاں پہ رول کیا ہے؟ معرفہ نکیرہ رفع۔ میں نے تو اس طرح سے یاد کر رکھا ہے۔ مرکب تام یعنی جملہ اسمیہ کا رول کیا ہے؟ معرفہ نکیرہ رفع۔ دونوں کو، اس کو معرفہ رکھو، اس کو نکیرہ رکھو، رفع دونوں کو حالت رفع میں رکھو۔ تو عام طور پہ لڑکا نیک ہے، اس کی عربی کیا بنے گی؟ اس کی عربی بنے گی، یہاں پہ چھوٹی سی جگہ میں بنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا ہمارے پاس اسم ہے لڑکا، تو لڑکا معرفہ ہوگا اور حالت رفع میں ہوگا، الولد صالح۔ سیدھا سمپل سا اصول ہے، یہ لو صاحب آپ کا جملہ تیار۔ الولد صالح، لڑکا نیک ہے، بن گیا۔
बन चुका है, बन चुका है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे रूल क्या है, रूल यही है, फर्स्ट वर्ड मारफा, सेकंड नकीरा, रफा रफा, सिंपल उसूल। बाकी जिन्स और अदद तो आपको देखो मैच करने ही पड़ेंगे, आमतौर की बात है। तो ये आसान लगा आपको मुरक्कब ताम सबको? अब इसके अंदर बस और सिर्फ और जी तौसीफी कहां से लाया आप यहाँ पे? कंफ्यूजन कैसे क्रिएट करता है? नेक लड़का और लड़का नेक है, कितना फर्क है इसमें? देखो मैं दिखा देता हूं। नेक लड़का क्या है? अल वलदु अस्सालिहुन, अस्सालिहु, अल वलदु सालिहु, अल वलदु सालिहु। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फर्क है, दोनों में फर्क है। ये रफा होगा तो ये भी रफा होगा, ये नसब में ये मारफा होगा तो ये भी मारफा होगा, ये अगर मुजक्कर होगा तो ये भी मुजक्कर होगा। तो मुरक्कब तौसीफी के अंदर हमने क्या पढ़ा? जैसा का जैसा नाम, जैसा इस्म वैसी की वैसी सिफत। यहाँ पे क्या पढ़ा? रफा रफा, मारफा नकीरा, पहला मारफा दूसरा नकीरा। हाँ, मैं दिखाने के लिए लिखा है कि ये कंप्लीट है, बाकी बात तो सेम ही है ना। इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, मैं आपको फर्क दिखा रहा हूँ कि ये नकीरा होगा यहाँ पे। तो आप कह रहे थे कंफ्यूजन यानी सेम हो गया, सेम नहीं है, फर्क है, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी। यहाँ पे बस सिंपल है, इसको कंफ्यूज मत करो, मिलाओ मत। तौसीफी को भूल जाना, इसको मत भूलना, पहले बता रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि बताऊँ क्या होगा, ये आसान चीज़ है। तो जब आसान चीज़ याद हो जाती है, आप मुश्किल आपने सारी पढ़ ली है, मैं आसानी कर देता हूँ आपके लिए। जो मुश्किल चीज़ें थी वो आपने पढ़ ली है, अब हम आसानी की तरफ जाएंगे। समझ में आया? रूल इतना है, जबान पे रट लें। मुरक्कब ताम, मारफा नकीरा, रफा रफा, मारफा नकीरा, रफा रफा। तो आगे जैसे हम बनाएंगे, आप खुद बनाना स्टार्ट कर दोगे। जैसे कुरान के हम एग्जाम्पल लेते हैं, अल्लाह रहम करने वाला है, अल्लाह रहम करने वाला है। या धीरे धीरे स्टार्ट करूं? चलिए, कुरान हक है, छोटे छोटे ले लें, ठीक है। कमरा बड़ा है या कुरान हक है? सबसे पहले क्या करना है हमें? दो टुकड़े करने हैं। मुब्तदा क्या है? मुब्तदा है ये खबर है। रूल क्या है? मारफा नकीरा, रफा रफा। अल कुरानु, अल कुरानु। अब हक है, इसको नकीरा लिख दें, सीधा का सीधा, हक्कुन। अल कुरानु हक्कुन, कुरान हक है। रफा में है, रफा में है, मारफा है, नकीरा है। सिंपल उसूल, समझ में आई? मोहम्मद रसूल है, मोहम्मद रसूल है। सबसे पहले दो टुकड़े कर ले इसके। सबसे पहले रुको, मुब्तदा खबर। मुब्तदा रफा में होती है, ये भी रफा में होता है, ये मारफा होता है, ये नकीरा होता है। तो मोहम्मदुन पहले से एक इसमें अलम है, मोहम्मदुन, ओके। रसूलुन, जी, मोहम्मदुन रसूलुन। तो यहां पे आपको समझ में आया, मोहम्मदुन रसूलुन। यहाँ पे बात आपको अब धीरे धीरे समझ में आनी शुरू होगी या हो चुकी होगी। अगला हमारे पास एग्जाम्पल है, 2, 4, 5, 10, 15, 20 एग्जाम्पल करेंगे, आपका जहन खुलेगा। मुनाफिक झूठे हैं,
मुनाफिक झूठे हैं। अब ये क्या है, ये मुब्तदा, ये खबर, रफा रफा मारफा नकीरा, लेकिन बात यहाँ पे ये हो रही है कि ये जमा में है दोनों। तो अल मुनाफिकूना, अल मुनाफिकूना काजिबूना, अल मुनाफिकूना काजिबूना, मुनाफिक झूठे हैं, ये बगैर अलिफ लाम के, जमा में, ये अलिफ लाम के साथ जमा में, दोनों हालत रफा में। ओके, बात समझ में आई? ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम किसी कुरान के एग्जाम्पल के साथ। अल्लाह रहम करने वाला है। एक मिनट, अल्लाह रहम करने वाला है, क्या बनेगा इसका? सबसे पहले अल्लाह मुब्तदा है, रफ़ा में आएगा, ये भी रफ़ा में आएगा, ये मारफा आएगा, ये नकीर आएगा। अल्लाह पहले से मारफा है तो अल्लाह हु। रहीमुन, अर रहीमुन नहीं, रहीमुन, अर रहीमुन मारफा होगा, यहाँ पे नकीरा आना है, रहीमुन। अल्लाहु रहीमुन, अल्लाह रहम करने वाला है। अगला वर्ड है जेद नेक है। सबसे पहले क्या करें, खबर मुब्तदा डिफाइन कर दें। ज़ैदु सालिहुन, ज़ै, हाँ रफा में आया, ज़ैदु लिखूं या ज़ैदुन लिखूं, पहले ये बताओ। ज़ैदु क्यों बोला पहले आपने? नहीं, आपने नहीं बोला, उमर भाई ने बोला इसको ज़ैदु। ज़ैदु क्यों बोला, क्यों आएगा ये ज़ैदु? क्यों होगी इसकी तनवीन हल्की? ये नाम है ज़ैदुन सालिहुन, यहाँ तनवीन हल्की होने वाला रूल ही नहीं है ना। ये मारफा है मेरे भाई, उमर भाई कहाँ रह गए आप? हम मुरक्कबी इजाफी को बहुत दूर छोड़ के आ गए अभी। ये डेफिनेट है और इसमें तनवीन हल्की होने वाला कोई सिस्टम भी नहीं है। अगला एग्जाम्पल, वो नेक है। टंग टंग ये है मुब्तदा, ये खबर है, कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। मुब्तदा क्या आती है हमारी रफा में, क्या आती है? तो यहाँ पे जो जमाइर आएंगे वो रफा में आएंगे। तो जमाई रफा का क्या है? वो का, हुआ, हुआ सालिहुन। एकदम से हो गए ना कंफ्यूज, बत्ती गोल सबकी। वो दोनों नेक है। हुमा हुमा सालेहानी, भूल नहीं सकते आप, किसी रूल को छोड़ नहीं सकते किसी भी रूल को छोड़ नहीं सकते आप, पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। हुमा सालेहानी, ये रफा है, हालत है, आनी की साउंड रफा में आती है। अगला एग्जाम्पल है वो सब नेक है। हुम हुम साले ऊना, रफा रफा मारफा नकीरा, रफा रफा मारफा नकीरा। चलो जितने भी मुन्नस है यहाँ पे वो बताएंगे सिर्फ।
وہ مؤنث نیک ہے. مذکر بھی بنائے, جو مذکر ہیں آپ میں سے وہ بنائیں, اور مؤنث ہیں وہ جواب دیں. صوفیہ, مبشرہ, اور بھی جو ہیں, کیا بنے گا؟ وہ نیک ہے اس کا. ہما یا ہیا؟ ہیا لگے گا اس کے لیے. ہیا صالحتن, یا صالحتن, وہ نیک ہے. وہ دونوں مؤنث جو لڑکیاں ہیں وہ دونوں نیک ہیں. ہما صالحتانی, تا ہٹ کے زبر اور نون جرنی, تانی, صالحتانی, وہ سب مؤنث نیک ہے. ہننا, وسیم بھائی کیا بات ہے, جماہیر سارے بھول گئے کیا آج آپ؟ ہننا صالحاتن, آتن کی ساؤنڈ آئے گی یہاں پہ, صالحاتن. رفع معرفہ نکیرہ, رفع معرفہ نکیرہ. تو نیک ہے. مزہ آ رہا ہے اب آج آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ ہاں اب تو یہ میں کنفیوژن کے لیے ہی بنا رہا ہوں جان بوجھ کے ایسے سینٹنسز. تو نیک ہے. تو, انت صالحن, تو نیک ہے. اور تو مؤنث نیک ہے. واہ, ویری گڈ, بہت ہی بڑھیا. انتی صالحتن. اوکے, آگے بڑھتے ہیں. ہم مسلمان ہیں. ہم کے لیے دیکھو دو ٹکڑے کرو یہاں پہ. یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے. مبتدا جو ہے وہ ہمارا حالت رفع کا ضمائر ہے. ضمائر کا چارٹ ایک بار پھر سے یاد دلا دیتا ہوں آپ کو. ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, انا, نحنو. تو نحنو یعنی ہوتا ہے ہم. اب ہم نیک ہے, ہم مسلمان ہیں, تو مسلمون. نحنو مسلمون. تو یہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ اپنی دیوار پہ ضمائر کے چارٹ لگا لیں. یہ رفع کا ہے, یہ نصب اور جر کا ہے. تو نصب اور جر والے چارٹ میں ایک ورڈ لکھ لیں ربو, اور ربو کو گھما دیں. اور اس جو رفع والا چارٹ ہے یہ پہلے استعمال ہونے والے ورڈ ہیں, یعنی جیسے شروع میں آ رہا ہے نا یہاں پہ, تو ان کو یاد کریں اسپیشلی. تو یہاں پہ ہم مسلمان ہیں, نحنو مسلمون. وہ امین ہے. ہوا, ماشاءاللہ, گڈ. دو ٹکڑے کریں. ہوا. امین کو امین ہی بولتے ہیں, امینن. ہوا امینن. امین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امانت دار. امانت دار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا. چلیے کوئی بات نہیں, ابھی یہاں پہ چلتے ہیں ہم. آپ کو یاد ہوگا, ابھی دیکھو میں نے ایک چارٹ لکھا تھا یہاں پہ.
یہ جمائر کا چارٹ ہے. یہ ہے رفع کا نہیں ہے, یہ نصب اور جر کا چارٹ ہے. آپ اگر اپنے نوٹس میں پیچھے دیکھو گے تو ایک میں نے جمائر کا ایک چارٹ بنایا تھا جس میں یہاں پہ ورڈ تھا ہوا, یہاں پہ ورڈ تھا ہیا, یہاں پہ ہما ہما, یہاں پہ ہم اور یہاں پہ ہننا, یہاں پہ تھا انتا, یہاں پہ انتی, انتما انتما, یہاں پہ تھا انتم, یہاں پہ انتنا, یہاں پہ تھا انا, یہاں پہ تھا نحنو. تو یہ چارٹ ہے حالت رفع. اب میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں کہ ہم جب مرکب تام بنائیں گے تو وہاں پہ کسی بھی سینٹنس کو ہم نے لکھا, جیسے میں نے یہاں پہ لکھا لڑکا نیک ہے, تو اس کے دو پارٹ کریں گے ہم. مبتدا یعنی شروع کرنے والا ورڈ جس سے شروع ہو رہا ہے جملہ, اور خبر یعنی جو شروع کر رہا ہے اس کی کوئی خبر, کوئی بات آگے بیان کی گئی ہے. تو میں نے یہاں پہ رول کے طور پہ لکھایا کہ اس کے دو رول ہیں. دو رول کیا ہیں کہ مبتدا یعنی جو شروع کرنے والا ورڈ ہے وہ ہمیشہ معرفہ میں ہوگا, ہمیشہ معرفہ میں ہوگا, ہمیشہ, یعنی میجورٹی آف ٹائم. بہت کم ایسے رول ہوں گے جہاں پہ یہ ٹوٹ جائے گا, وہ آپ کو ابھی پتا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور خبر ہمیشہ نکیرہ میں ہوگی, یعنی خبر جو ہے یہ نیک ہے, اس کے اوپر کبھی بھی الف لام نہیں آئے گا, یہ ہمیشہ نکیرہ میں ہوگی. اور آپ کا جو اعراب ہے وہ بھی ہمیشہ رفع میں ہوگا, دونوں کے لیے رفع رفع, مبتدا بھی رفع میں, خبر بھی رفع میں. تو ہم نے پھر کچھ اگزامپل کیے, جیسے قرآن حق ہے تو قرآن مبتدا ہے اور حق اس کی خبر ہے, تو قرآن اور حق دونوں رفع, حالت رفع میں ہم نے لکھ دیا, اور قرآن کو الف لام لگا کے معرفہ بنا دیا, اور حق کو ہم نے نکیرہ چھوڑ دیا. محمد رسول ہے, اس کے اندر محمد ایک معرفہ اسم ہے اور رسول ایک کیا نکیرہ اسم ہے, اور دونوں حالت رفع کے اندر ہے. محمد رسول رسول. تو اس طرح سے ہم سینٹنس بناتے آ رہے ہیں. پھر اچانک سے میں نے کیا کیا, میں آپ کو یہاں زید نیک ہے, زید صالح, پھر میں نے یہاں سے ضمائر شروع کر دی. یہاں سے اچانک سے دیکھو ضمائر, اور ساتھ میں نے جمع بھی شروع کر دیا, جمع جمائر جمع. تو یہ سارے کانسیپٹ آپ کے بھڑ جائیں ایک بار, اسی لیے میں نے آپ کو یہاں پہ شروع کیا کہ یہاں پہ جمائر کی بات ہو رہی ہے, وہ نیک ہے تو وہ یہاں پہ رفع میں ہوگا, ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا. تو ضمائر کا چارٹ دیکھیے رفع والا, وہاں پہ ہے ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انتا انتما انتم, انتی انتما انتنا, انا اور نحنو. تو اسی حساب سے ہم چلتے آئے, ہوا یہاں پہ لگا, ہما یہاں پہ لگا, ہم یہاں پہ لگا, وہ دونوں وہ سب, یہ سب مذکر ہیں تو ہوا ہما ہن ہم. اور یہ دیکھو صالحن صالحانی صالحونا, یہ بھی تینوں حالت رفع ہے, صالحن صالحانی صالحونا. یہ واحد ہے, یہ مثنیٰ ہے, اور یہ جمع ہے. تو یہاں پہ ہم نے سارے کانسیپٹ ایک ساتھ کر لیے. پھر اگلے ٹاپک پہ ہم آئے تو یہ دیکھو وہ دونوں اور وہ سب, یعنی ہیا ہما ہننا. اور یہ دیکھو واحد صالحن صالحتانی اور صالحاتن, تینوں ہم نے کر لیے. پھر آئے ہم سیکنڈ پرسن چارٹ پہ, سیکنڈ پرسن پہ آئے تو انتا اور انتی دونوں ہم نے کر لیے, انتا اور انتی. تو صفت جو ہے وہ یہاں پہ مذکر ہوئی ہے, یہاں پہ مؤنث ہو گئی گولتا لگا کے, سمپل سی بات ہے. یعنی پرانے جتنے بھی ہم نے رول پڑھے وہ کوئی بھی ٹوٹے گا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک ہماری بات تھی, اور آگے بڑھیں. وہ کتاب ہے کس میں, وہاں پہ میں نے دو چشمی لگایا تھا کیا, ارے ہاں گول والا ہی لگے گا. نہنو میں کیا لگتا ہے, ارے یار میں نے گولتا لکھا دیا تھا کیا اس میں, ایک دیکھو وہاں پہ اگر میں نے گولتا لکھا دیا تو اس کو یہ ہا بنا لینا, صحیح کر لینا, اور یہ صحیح ہے. ہا جو ہے نا صحیح یہ ہے, وہ وہاں پہ اگر میں نے یہ دو چشمی لکھا دیا تو وہ غلط ہے. اوکے,
اب یہاں تک ہماری بات چل گئی پوری. اب ہم یہاں پہ بات کریں گے وہ کتاب ہے. اب اشارہ ہے یہ, تو اشارہ ہے وہ, دیٹ. تو یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے. آپ کو پتا ہے اشارے سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ. اشارہ معرفہ ہوتے ہیں, تو ہمیں کچھ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اشارہ معرفہ ہے. لکھ دو یہاں پہ, اشارہ اگر معرفہ ہے تو ہاذا لکھ دو یا ذالکا لکھ دو, بس سمپل. اور کتاب کو ہمیں کیا بنانا ہے؟ نکیرہ بنانا ہے, بنا دو بس. ذالکا کتاب, ذالکا کتاب, بس سمپل سی بات ہے. ایک ایگزامپل اور کر لیتے ہیں. یہ قلم ہے, یعنی زما, یہ قلم ہے, تو اس کا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ ہاذا قلم, ہاذا قلم. چلیے جمع کا نہیں بناتے ہم, آپ پھر کنفیوز ہو جاؤ گے. ہاذا, رکو وسیم بھائی رکو, آپ 10:30 ہو چکے ہیں, 1.5 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہونے والی ہے. ابھی کچھ قرآن کے اگزامپل کر لیتے ہیں. قرآن کا اگزامپل ہے, سب سے ایموشنل لائن ہے قرآن کی, سب سے ایموشنل لائن ہے. ایک بیٹے نے اپنے باپ کو کہا تھا کہ میں آپ کا بیٹا یوسف ہوں, میں یوسف ہوں. اب مجھے یہاں پہ بتائیں, 2 ٹکڑے کر لیں, میں یوسف ہوں. رفع میں کے لیے کیا آتا ہے؟ انا یوسف ہوں. اب میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی, کیا کہی تھی؟ کچھ تو گڑبڑ ہے. یہ کیا ہے؟ معرفہ آتا ہے کبھی خبر میں؟ رفع معرفہ نکیرہ. تو یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ عام طور پہ خبر جو ہے, عام طور پر خبر جو ہے وہ نکیرہ آتی ہے. میجورٹی آف ٹائم عام طور پر خبر نکیرہ آتی ہے, لیکن یہاں پہ ہم مجبور ہیں اس لیے خبر معرفہ آئی ہے. ہاں یہ ایکسیپشن مان سکتے ہیں آپ. عام طور پر خبر نکیرہ ہوتی ہے. ایک باپ کو اپنے بیٹے سے سننا یہ پڑا ہو کہ باپ پہچانا نہیں ہو, اور بہت سالوں سے ملا ہو, کیا کیا پریشانیاں جھیلی ہو یوسف علیہ السلام نے, اور اپنے باپ کو یوسف علیہ السلام نے, یعنی وقت کے نبی رہے ہیں یعقوب علیہ السلام, ان کو بیٹے نے یہ کہا ہو انا یوسف ہوں, اے ابا جان میں یوسف ہوں. ٹھیک ہے, پھر آگے بڑھیں, یا آج ہمارا ہو گیا ہے ویسے 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے آلریڈی. تو اب کل ہم صرف اور صرف ایگزامپل کریں گے اس کے.